ہیں۔ اسلامی سال کا جو آغاز ہے وہ یکم محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ کہاں سے ہوتا ہے بھائی؟ اگر اسکول اور کالج کے بچوں سے پوچھیں نا کہ اسلامی مہینوں کے نام بتا دیں، مشکل پیش آتی ہے۔ ادھر ادھر دیکھیں گے، پوچھیں گے کہ اسلامی سال کے مہینے کون کون سے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں کہیں کہ انگریزی مہینے بتا دیں تو آپ کو انگلیوں پر گن کے بتائیں گے، یہ جنوری ہے، یہ مارچ ہے، اپریل ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ وہ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ 30 کا ہوتا ہے، 31 کا ہوتا ہے، سب کچھ بتاتے ہیں۔ تو مسلمان کو کم از کم جو بچے پڑھتے ہیں انہیں اسلامی سال کے جتنے مہینے ہیں سب کے نام یاد ہونے چاہیے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ یکم محرم سے لے کر ذی الحج تک جتنے بھی مہینے ہیں سب کے نام یاد ہونے چاہیے۔ الحمدللہ مسلمانوں کا جو آغاز ہوتا ہے سال کا وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ بولیں بھی اللہ کے بندے، یہ ہماری اصلاح کا درس ہے، چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ یکم محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ محرم جو ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ خاص طور پر ہماری جماعت کے اہل سنت کے پریشان ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو مصروف ہو جاتے ہیں محرم میں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمارے کرنے کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا، نہ ہماری کوئی محفل ہوتی ہے، نہ کوئی مجلس ہوتی ہے، نہ کوئی اور کام کرنا ہوتا ہے، مجبوراً ہم دوسری جگہ پر جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا شاید آپ کو علم نہیں ہے، تعلیمات نبوی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر میرے نبی نے اور قرآن نے نہ فرمایا ہو کہ کون سا مہینہ، کون سا دن اور کون سا وقت کس طرح سے گزارنا ہے۔ مسلم شریف اور مشکات شریف حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس دن کی یہود اور عیسائی تعظیم کرتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لئن لقیت باقیت، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اگر میں زندہ رہا تو میں اگلے سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ مہینہ واجب الاحترام ہے۔ محرم میں گناہ کرنا اور ہر برائی سے بچنا بہت ضروری ہے، ویسے تو پورا سال، لیکن محرم احترام والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اور نہایت ادب احترام کے ساتھ ساتھ عبادت کرنے کا مہینہ بھی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں 9 کا روزہ رکھنا اور 10 کا روزہ رکھنا نبی کی سنت ہے۔ اگر اللہ توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی مجھے بھی روزہ ضرور رکھنا، یہ نبی پاک کی سنت ہے، 9 محرم کو بھی 10 محرم کو بھی۔ اگر کوئی ایک روزہ رکھنا چاہے وہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن 2 رکھے تو زیادہ افضل ہے، سنت بھی ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ایک روزہ رکھے تو پھر جائز نہیں ہوتا، وہ اپنی طرف سے فتویٰ لگاتے ہیں۔ دوسری بات، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یوم عاشوراء 4 رکعات فی کل رکعت کتاب اللہ فاتحۃ الکتاب وقل ھو اللہ احد 11، جو بندہ یوم عاشوراء والے دن 4 رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں الحم شریف کے بعد 11 مرتبہ کل شریف پڑھے، 11 مرتبہ کل شریف پڑھے، فرمایا ذنوب 50 الفا، اللہ اس کے 50 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ 4 رکعتیں نماز ادا کرے
اور بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا وَبُنِيَ لَهُ مِنبَرًا مِّن نور، پھر جب قیامت کا میدان لگے گا اللہ اس کے لیے نور کا ممبر تیار فرمائے گا، جو 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وسع یوم عاشورا علی عیالہ، جو بندہ عاشورہ والے دن 10 محرم کو اپنی آل پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر رزق کی وسعت کرتا ہے، خرچہ کرتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، کوئی پھل خرید کے آتا ہے جیسے پورا سال کھاتا ہے، اس سے بہتر کھانا بناتا ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کے رزق میں پورا سال ہی برکتیں عطا فرما دے گا، پورا سال اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اچھا، بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ فلاں جی وہ تو نوحے پڑھتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم مجبوراً جاتے ہیں، ہم سننے جاتے ہیں، ہم دیکھنے جاتے ہیں، ہمارا کوئی مرکز نہیں ہے، ہم کدھر جائیں؟ ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ نوحے پڑھتے ہیں، آپ رب کا قرآن پڑھیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں۔ جیسے ماہ رمضان میں اہتمام کے ساتھ ایک مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے، ہر مرد و عورت کی کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم ایک پارہ تو میں ضرور پڑھوں۔ میرا مشورہ ہے، مدنہ غلام اہل بیت کا عرض کرتا ہوں، آپ اسی اہتمام کے ساتھ نوحے نہ پڑھیں، نوحے نہ سنیں، بلکہ اللہ کے قرآن کا ایک سپارہ روز تلاوت کریں۔ جتنے دن محرم کے ہیں یہ پڑھیں، یہ ایام جو ہیں، اور میں نے کچھ رکعتیں بتائی ہیں، وہ کہتے ہیں ماتم کریں، چھریاں ماریں، یہ کریں وہ کریں، میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھا کر سینے پہ نہ ماریں، اپنے منہ پر تماچے نہ ماریں، بلکہ اپنے ہاتھ کانوں تک لے جائیں اور رب کی نماز پڑھیں، اللہ کی نماز پڑھیں، نوافل ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اللہ کریں۔ پھر ہوگا کیا؟ 10 کا دن جب آئے نا، 10 کا دن جتنے سپارے پڑھے ہیں، جتنی نوافل پڑھی ہیں، درود پاک پڑھا ہے، اور جتنا ذکر کیا ہے، کچھ پکا کر اس پر کل شریف پڑھیں، سورت فاتحہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، خود بیٹھ کے دعا مانگیں اور یہ کہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب تیرے محبوب کے صدقے نواسہ سید الابرار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میں نچوڑ بتاؤں آپ کو، آپ پوری دنیا کے مفتی جمع کر لیں، پوری دنیا کے مفتی، اور صرف سنیوں کے نہیں، ہر مسلک کا مفتی جمع کریں، ایک پینل بنائیں اور بٹھائیں ان کو، اور ان سے پوچھیں کہ ایک بندہ 10 دن نوحہ پڑھتا ہے اور ایک بندہ روز 10 دن قرآن پڑھتا ہے، نوحہ پڑھنے والا اچھا ہے یا قرآن پڑھنے والا اچھا ہے؟ ان کے مفتی سے بھی پوچھیں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ان سے پوچھیں کہ ایک بندہ نوحہ پڑھتا ہے 10 دن، ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے، ایک بندہ 10 دن ماتم کرتا ہے، ایک بندہ 10 دن روز نوافل پڑھتا ہے، ایک بندہ جو ہے روز ذکر اللہ کرتا ہے، ایک بندہ کوئی اور چیزیں پڑھتا ہے جو لغو ہیں، جو بیہودہ ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں، دنیا کا ہر مفتی کہے گا بندہ وہی ٹھیک ہے جو اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، اور جو ذکر اللہ کرتا ہے، جو درود پڑھتا ہے۔ اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، رزق میں کشادگی اور برکت، بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ مصر میں ایک شخص تھا اور اس کے بدن پر صرف ایک جوڑا تھا، مسجد ہے وہاں پر، حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید یہی ہے فاتح مصر ہیں، ان کے نام کی ایک مسجد ہے مصر کے اندر۔ تو اس مسجد میں یوم عاشورہ والے دن دستور یہی ہے کہ عورتیں جمع ہوتی ہیں، دعا مانگتی ہیں، وہاں مشہور ہے جو اس مسجد میں 10 محرم کو یوم عاشورہ کو آ کر دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بدن پر ایک ہی سوٹ تھا، ایک لباس تھا۔ وہاں پر ایک عورت آئی، اس نے اس بندے سے سوال کیا، کہا کہ
میرے بال بچے بھوکے ہیں اور نہ ان کے کپڑے ہیں نہ ان کے پاس کچھ اور ہے، مہربانی فرماؤ میری کچھ مدد کرو۔ اس بندے کے پاس نہ دولت تھی، نہ درہم، نہ دینار، کچھ نہیں تھا، ایک جوڑا تھا یا اندر دل تھا، ایک دل اور ایک جوڑا۔ اس نے اشارہ کیا، ترس آ گیا نا، کہ دیکھا کہ دن آج وہ ہے جس دن میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نور نظر حیدر کرار، حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام کی نسبت والا دن ہے، آل رسول کی قربانی اور سخاوت کا دن ہے، کیوں اس کو خالی بھیجوں؟ اشارہ کیا میرے گھر آؤ۔ عورت چلی گئی، جب وہاں پہنچی تو اس نے دروازہ بند کیا، کپڑے تبدیل کیے، کوئی تہ بند باندھا اور اپنے آپ کو چھپا کے نا اپنا سوٹ اتارا اور دروازے سے ہی ہاتھ باہر نکال کے عورت کو دے دیا۔ جب یہ لباس دیا نا، اس عورت نے ایک جملہ بولا، کہنے لگی البسک اللہ حلیت الجنہ، تو نے مجھے لباس دیا ہے، اللہ تجھے جنت کے حلے عطا فرمائے۔ عورت چلی گئی، یہ بندہ رات کو سویا، جب رات کو سویا نا، خواب میں دیکھا ایک خوبصورت حور جس کے ہاتھ میں خوشبودار سیب ہے، نہایت عمدہ اور بڑا خوبصورت، وہ اس کو کھولتی ہے، اس کے اندر سے نا ایک لباس نکلتا ہے، ایک حلہ نکلتا ہے۔ یہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگتی ہے میں جنت میں آپ کی بیوی ہوں، میں جنت میں آپ کی بیوی ہوں۔ اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عاشورہ ہے۔ آنکھ کھل گئی خوشی سے، جب آنکھ کھلی نا، گھر کو دیکھا، پورا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا، خوشبو ہی خوشبو۔ اور جب حور کا حسن و جمال دیکھا تھا، اللہ کی محبت غالب آ گئی کہ میرا رب اتنا خالق مصور عظیم ہے کہ اتنی خوبصورت حور بنائی ہے۔ دنیا کا حسن بھول گیا، تھا مصر میں، اور مصر کس کا علاقہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ مصر کا حسن بھول گیا، ملک بھول گیا، لوگ بھول گئے۔ حور کا حسن و جمال جب دیکھا نا، اس کا سراپا دیکھا، نین نقش دیکھے، سب کچھ دیکھا، اللہ کی محبت بھی غالب آ گئی۔ اور حور کی محبت، بلکہ میاں صاحب نے، جو دنیا کے عاشق ہوتے ہیں نا، میاں صاحب نے کہا تھا نا، سونی صورت دا عاشق ہونا ایک کادی ہے دنائی، عاشق بن اس سونے دا جس اے صورت بنائی۔ اس بندے نے نا جب وہ دیکھا حسن و جمال، مست ہو گیا، آنکھیں کھلی، اس نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی الہ العالمین اللہم ان کانت زوجتی حقا فی الجنتی، اے اللہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے 11 محرم کی رات کو، جو کچھ میں نے دیکھا ہے، اگر یہ واقعی ٹھیک ہے، یہی حور میری بیوی ہے جنت میں، پھر دیر نہ کر، فاقبضنی الیکا، میری روح ابھی قبض کر، اب تیری دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، میری حیاتی ختم کر دے۔ بس دل سے دعا کی نا، دل سے نکلی، ایک ہوتا ہے قلب غافل سے، دل سے دعا نکلی، وہیں پہ دعا مانگتے مانگتے دنیا سے چلا گیا۔ تو اپنے گھر پر خرچ کرو تب بھی فائدہ، اور کسی کی خدمت کرو، کسی غریب کی مدد ضرور کرنا 10 محرم کو، چاہے جتنا ہی کم پیسے کیوں نہ ہو۔ غریب کی مدد کی، اللہ نے یہی انعام عطا فرمایا۔ اپنے گھر پر خرچ کرو، اللہ پورا سار رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جو 10 محرم کو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، میں کہتا ہوں چھریاں مار اور چاقو مار کے لوگوں کو یتیم نہ کرو، بچوں کو، عورتوں کو بیوہ نہ کرو، بلکہ ان کے ہاتھ سر پہ رکھ کے ان کی زندگی میں اضافہ کرو، ان کا دکھ بانٹو، ان کی خدمت کرو۔ تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے فرمایا اللہ ہر بال کے بدلے میں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ بندے اکثر پوچھتے ہیں، میں موضوع بیان کرتا ہوں، کچھ چیزیں بتانے والی ضروری ہوتی ہیں، کہ یہ جو جی امام حسین علیہ السلام کے نام کی سبیل ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ لوگ شربت بناتے ہیں، میٹھا پانی بناتے ہیں، اور بلا بلا کے روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، گاڑی کو روکتے ہیں، پانی پی لیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟
حضرت سیدنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، فتاوی عزیزیہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ایک محدث کی بات کر رہا ہوں جن کے خاندان کی وجہ سے برِ صغیر میں اسلام پھیلا ہے، اس محدث کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جو بندہ 10 محرم کو کچھ نیاز پکائے، کچھ بنا لے اور اس پر کل شریف پڑھے، فاتحہ پڑھے، درود پڑھے اور ان کے نام پہ بانٹ دے، ان کے نام پہ بانٹ دے، تو اللہ اس کھانے کو متبرک بنا دیتا ہے۔ نسبت کی وجہ سے اللہ متبرک بنا دیتا ہے۔ جو بھی کھائے گا وہ کھانا برکت والا ہوئے گا۔ آپ بھی کھائے، تقسیم بھی کرے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم مولویوں کی بات نہیں مانتے، حوالہ دینا ہے تو کوئی حدیث سے دے۔ میں نے کہا مشکات شریف۔ کون سی شریف؟ مشکات شریف۔ اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مدینہ سے باہر تھا، اماں کا انتقال ہو گیا، اب بتاؤ ان کے نام کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے حکم فرمائیں کون سا صدقہ دوں جو افضل ہو۔ میرے آقا نے فرمایا پانی کا کنواں بنوا لو۔ پانی کا کنواں بن گیا، کھدوایا گیا۔ اگلی جو بات ہے نا جو ہمارے ٹاپک سے ملتی ہے، انہوں نے وہاں پہ لکھوایا، اس کھو پر، کنویں پر لکھوایا ہاذہ لأم سعد۔ یہ جو کھو ہے، کنواں ہے، یہ ام سعد، سعد کی ماں کے لیے ہے، سعد کی ماں کے نام کا کنواں ہے۔ تو اس کھو سے، اب اللہ کے نام کا نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نام کا کنواں ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کھدوایا ہے، یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کے لیے ہے، بلکہ کہا ہاذہ لأم سعد۔ یہ سیاستہ کی حدیث پیش کر رہا ہوں، ہاذہ لأم سعد، فرمایا یہ سعد کی ماں کے لیے کنواں ہے۔ پھر پانی حرام نہیں ہوا، اس کھو سے خود مصطفیٰ نے پانی پیا ہے، اس کنویں سے صدیق اکبر تاجدار صداقت نے پانی پیا ہے، عاشقوں کے شہنشاہ، نقش بندیوں کے سردار نے، صدیق اکبر نے پانی پیا ہے۔ نام کسی اور کا تھا، ہاذہ لأم سعد۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سمجھدار اور سیانے بندے ہیں، جس صحابی کی ماں کے نام کا پانی جائز ہے تو جو جنت کا سردار ہے، جو جنت کے سردار ہیں، اگر ان کے نام کا پانی پلایا جائے، یہ حدیث ہے، اس کا انکار کوئی بندہ نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی عالم مفتی نہیں کر سکتا۔ اگر ان کے نام کا پانی جائز ہے تو میرے مصطفیٰ کے نواسے کے نام کا پانی آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز ہے۔ یہ سیاستہ کی حدیث ہے۔ ہاذہ لأم سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے، سعد کی ماں کا کھو ہے، یہ پانی جو ہے ان کے لیے ہے۔ تو اگر کوئی کرنا چاہے، آپ قرآن بھی پڑھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف سبیل لگا لے کام ختم ہو گیا، لنگر تقسیم کرے بات ختم ہو گئی۔ میں نے پہلے قرآن کا بتایا ہے، میں نے پھر نماز کا بتایا ہے، میں نے ذکر کا بتایا ہے، پھر اپنے اوپر خرچ کرنے کا بتایا ہے، پھر میں نے کہا ہے کہ غریبوں کی مدد کریں، پھر میں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے آپ سبیل لگائیں۔ کام تو سارے ہی اچھے ہیں، کام تو سارے خوبصورت ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نہایت ضروری ہیں۔ جو ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے تو غم کے بادل چھا جاتے ہیں، ہر دل اداس ہو جاتا ہے، یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی ہو جو غافل ہو، جس کو پتہ نہ ہو، لیکن ہر کسی کو پتہ ہے کہ اس مہینے میں کیا ہوا۔ دکھ تو ہوتا ہے، دکھ ہمیں بھی ہے، آنسو ہمارے بھی نکلتے ہیں، پریشان ہم بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم تماشا نہیں بناتے گلیوں میں، ہم تماشا نہیں کرتے، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم آل رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتا ہے، اور جو نہ مانے نا، جو شہید کے انکار کرے شہید کا، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ جو یہ کہے کہ شہید زندہ نہیں ہے، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ خیال بھی نہیں کر سکتے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، جتنے لوگ آپ تشریف لائے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، روزہ بھی رکھیں،
قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، اور آپ ذکر اللہ بھی کریں، اور اپنے گھر پر بھی خرچ کرنا ہے، غریبوں کے اللہ توفیق عطا فرمائے تو مدد کریں، انشاءاللہ العزیز اگر وہ خوش ہو گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔